الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے چھٹا خلق پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو عنوان ہے جس کے اوپر انسان کی سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو ایمان والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن جا کر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہونی ہے، اس لیے رسالت کا تذکرہ نہیں کیا، باقی چیزوں کے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے کا یقین ہے، یعنی جس نے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اکرام کرے گا تو اچھی ملاقات ہوگی، نہیں کرے گا تو اللہ تعالی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے فلیحسن الی جارہ، اور ایک میں فرمایا فلا یؤذی جارہ۔ اتنا حق بتایا کہ نبی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ لیورثہ۔ اتنی بار جبریل میرے پاس آئے، پڑوسی کا حق بتانے کے لیے آئے، بار بار آئے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب وراثت میں کون شامل ہوتا ہے؟ عزیز و اقارب، اولاد شامل ہوتی ہے۔ تو پڑوسی کو وراثت میں شامل کرنے کا گمان ہونے لگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام میں پڑوسی کا کیا حق ہے۔ پڑوسی کو خوش رکھنا، اس سے اچھا سلوک رکھنا، اس سے انسان کا ایمان چمکتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ یعنی اچھا سلوک کیے بغیر تو ہم مومن بھی نہیں بن سکتے۔ ہمارے ایمان کی تصدیق ہی تب ہوگی جب پڑوسی ہم سے خوش ہوں گے۔
اور اگلی بات تو بہت ہی عجیب ہے. فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیحسن جوار من جاورہ. جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں. الفاظ پہ غور کیجئے. جس کو یہ بات اچھی لگے، خوشی دے یہ بات، جو یہ سوچ کر خوش ہو، پسند کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کا مطلب جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے اللہ کا. جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک حسن الجوار وصلۃ الرحم و حسن الخلق 3 چیزیں ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنا، صلہ رحمی، اور اچھے اخلاق اپنانا. اس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عمروں میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، عمریں بڑھ جاتی ہیں. تو جو بندہ پڑوسی سے بھی اچھا تعلق رکھے، رشتہ داروں سے بھی رکھے، اچھے اخلاق ہوں، تو 3 چیزیں اس کی عمر میں برکت کی دلیل ہوتی ہے. خیر الجیران عند اللہ عز وجل خیرہم لجارہ. اچھا پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اب اس میں ایک بات بہت ہی عجیب ہے. ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاکم کی روایت ہے، اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیک انسان ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیک انسان ہوں؟ نبی صاحب نے فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، وہ تجھے نیک کہیں تو تم نیک انسان ہو. اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے 3 پڑوسی اس سے خوش ہوں، عام طور پہ ایک طرف راستہ ہوتا ہے اور 3 طرف پڑوسی ہوتے ہیں، تو فرمایا جس کے 3 پڑوسی اس سے خوش ہوں، اس کی موت آئے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے پر اللہ اکبر کبیرہ مغفرت کی بشارت ہے. اور اس سے بھی اوپر ایک تصور دیا دین نے. مجھے اپنی زندگی میں جب بھی یہ حدیث پڑھی اس نے ہمیشہ حیران کیا. آئی ایم سولڈ آؤٹ. اس حدیث کے اوپر تو بندہ بک جائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر کہیں گے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی. بندہ حیران، اللہ آپ کھانے پینے سے منزہ مبرہ ہیں، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں، آپ کیسے یہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، تو اس کی عیادت کرتا ایسا ہی تھا تو نے میری عیادت کی ہوتی. سبحان اللہ. مجھے آپ سوچ کے بتائیں اس سے بلند تصور اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو کھلانا مجھے کھلانا، اس کو پلانا مجھے پلانا، اس کی تیمارداری میری تیمارداری. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ. تو ان احادیث سے پڑوسی کے حقوق کا ہمیں
اندازہ ہونا چاہیے کہ شریعت میں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب شریعت نے اس کی مزید تفصیلات بھی بتائیں، چنانچہ کہا کہ فاتقوا اللہ فی جیرانکم وما ملکت ایمانکم، تم پڑوسی کے بارے میں اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا من سعادت المرء الجار الصالح، انسان کی یہ سعادت ہے کہ اس کو کوئی اچھا پڑوسی مل جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حرمت الجار علی الجار کا حرمت ابیہ، پڑوسی کی پڑوسی کے اوپر جو عزت ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی پر اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے، یعنی پڑوسی کا ایسے اکرام کرے جیسے کوئی اپنے والد کا اکرام کرتا ہے۔ حدیث پاک من اراد اللہ بہ خیرا اصلہ، اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو میٹھا بنا دیتا ہے، اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل وما صلہ، یہ کیسے، کیا مطلب ہے میٹھا بنانے کا؟ فرمایا یحببہ الی جیرانہ، اس بندے کو اپنے ہمسایوں کا جو ہے ان کا محبوب بنا دیتا ہے، یعنی پڑوسی جس سے محبت کرتے ہیں گویا اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے اچھے اخلاق دیں کہ پڑوسی اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا صنعت مرقا فاکثر ماءها واغرف لجیرانک منها، یعنی اگر کوئی عورت اپنے گھر میں سالن بنانے لگے تو فرمایا کہ تم اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور جو شوربہ زیادہ ہوگا اس میں سے کچھ تم اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کرو۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اچھا سالن بنایا پڑوسی کو بھیج دیا، کوئی چیز آئی پھل آئے پڑوسی کو بھیج دیے۔ روزانہ بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہے، وقتاً فقتاً، تاکہ تعلق تازہ رہے، محبتیں زندہ رہیں۔ شریعت نے اس چیز کو پسند کیا کہ اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان محبت کا تعلق نظر ہونا چاہیے انسانیت کے ناطے۔ رشتہ داری کا تعلق تو سب نبھاتے ہیں، رشتہ داری کا تعلق تو لوگ نبھاتے پھرتے ہیں، وہ کیا بات ہوئی؟ مومن وہ ہے کہ فقط پڑوس کی وجہ سے بھی محبت کا تعلق نبھائے۔ تو شریعت ایک ایسی کمیونٹی کو پسند کرتی ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے سے محبت کرنے والا۔ عام پڑوسی کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی گھر والے ہوں، مگر شریعت کی نظر میں جو وسیع مفہوم ہے پڑوسی کا وہ 40 گھر ہر طرف۔ تو اگر دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر اور پیچھے، تو اس کا مطلب پورا محلہ ہی پڑوسی ہوتا ہے۔ تو پورے محلے میں وہ انسان اچھا انسان بن کے رہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اصول ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اگر نہ بتلاتے تو انسانی ذہن کبھی بھی ان معارف تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور جہاں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھنے والے ہوں، سوچئے وہ تو ماحول جنت کا نمونہ نظر آئے گا دنیا کے اندر۔ چنانچہ بیرون ملک میں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے، بس اتنا ہے شور نہ کرو پڑوسی اعتراض نہ کریں، لائٹیں مت جلاؤ پڑوسی اعتراض نہ کریں، یہ نہ کرو پڑوسی اعتراض نہ کریں۔
تاکہ ان کی کمفرٹ ختم نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو. اس حد تک ہے. ان سے محبت کا تعلق، ان کے ساتھ اچھا تعلق، ان کی تیمارداری، ان کا فلاں، یہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ بیرون ملک میں کہیں جا کر رہے، نوجوان تھے، پڑھائی کرتے تھے. اللہ کی شان کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں ان کو ملنے کے لیے گئے. ان کے آم کے باغات تھے. ماں بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہوتی ہے. اس نے اپنے بھائی کو کہا تم جا رہے ہو تو میں اپنے بیٹے کے لیے آم بھیجنا چاہتی ہوں، یہ لے جاؤ. یعنی کھانے پینے کی چیز بھیج کے ماں کو تسلی ہو جاتی ہے، بھلے وہاں اسے بہتر چیزیں ملتی ہوں. تو انہوں نے آم کی پیٹی بھیجی. اب جب اس صاحب کو آم کی پیٹی ملی کہ جی ہمارے اپنے باغ کے آم ہیں، تو انہوں نے اس میں سے کچھ دائیں طرف پڑوسی کو بھجوا دیے اور کچھ بائیں طرف پڑوسی کو بھجوا دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ بجا، گھنٹی بجی. یہ باہر نکلے تو دونوں پڑوسی دروازے پہ تھے. کہنے لگے جی وہ آپ نے آم بھیجے ہیں وہ تو بہت ٹیسٹی ہیں، مگر آپ نے بل ساتھ نہیں بھیجا. ایک یہ معاشرہ ہے کہ جہاں اس کا تصور ہی نہیں کہ پڑوسی کسی کو کوئی چیز بغیر قیمت کے بھیج سکتا ہے. اور ایک معاشرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے ملک سے چلا، اس ملک میں پھل بہت اچھے تھے، اور وہ پھل لے کر پاکستان آیا. جب وہ پاکستان آیا تو اس نے گھر والوں کو کہا کہ جی یہ ہمارے وطن کے پھل ہیں. اللہ کی شان کہ ان کے ہاں دہلی سے ایک مہمان آیا ہوا تھا جو اسی وقت روانہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے سوچا ہم تو پھل استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، چلو یہ اچھی جگہ کے پھل ہیں، یہ اس پڑوسی کو، اس مہمان کو دے دو، لے جائے گا. وہ مہمان ان پھلوں کی پیٹی کو اسی طرح بند حالت میں لے کے دہلی آ گیا. دہلی جس گھر میں وہ آم کی پیٹی یا پھلوں کی پیٹی پہنچی، وہ گھر کی مالکہ اس پیٹی کو کھول کے دیکھنے لگی کہ کیسے ہیں. اس نے دیکھا کہ بہت اچھے پھل ہیں. تو اس کے پاس ایک ہمسائی آئی ہوئی تھی جو بیوہ تھی، اس نے بھی کہا بہت اچھے ہیں. تو اس مالکہ نے وہ پھل اٹھا کر اس کو دے دیے کہ تم اپنے یتیم بچوں کو کھلا دو. ایک ملک سے پھل کی پیٹی چلتی ہے، دوسرے ملک پہنچتی ہے، دوسرے ملک سے چل کر تیسرے ملک پہنچتی ہے، اور وہاں جس گھر میں پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں سے ایک بیوہ کو ملتی ہے، یتیم بچوں کی غذا بنتی ہے. ایک یہ معاشرہ بھی ہے. آپ بتائیں انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا. تو دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں ہمارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں. آج جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ دنیا مسائلستان بنی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا پوری طرح چھوڑ دیا. جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے اور دل چاہتا ہے ہم عمل کرتے ہیں. جو چیز منشا مرضی کے خلاف ہوتی ہے ہم آرام سے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. تو ہمارا اسلام پسند کا اسلام ہے. کامل اسلام پر عمل کرنا ابھی ہم سب کو حاصل نہیں ہوا، اس وجہ سے پھر مسئلے جنم لیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ. وہ شخص مومن نہیں ہوتا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہے. وہ شخص مومن ہی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین فبأیہما ابدأ. میرے دو پڑوسی ہیں،
میں ان دو پڑوسیوں میں سے ابتدا کس سے کروں؟ قال بأقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے تم ادھر سے ابتدا کرو. یعنی پڑوسیوں میں بھی جس پڑوسی کا دروازہ زیادہ دروازے کے قریب اس کا حق اور زیادہ ہے. ایک حدیث مبارکہ، اذا دخل علیک الصبی جارک، اگر تمہارے پاس گھر میں آئے پڑوسی کا بچہ، فدعی فی یدہ شیئا، تمہیں چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دو، فإن ذلک یجر مودۃ، اس لیے کہ اس سے مودت محبت بڑھتی ہے. یعنی پڑوسی کا بچہ کھیلتا ہوا آ جائے تو اس بچے کو بھی کچھ کھانے کی چیز دے دو. اور قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سب سے پہلے. چنانچہ حدیث مبارکہ، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلا جو جھگڑا پیش ہوگا اللہ کے سامنے وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کے عمل تو بہت اچھے ہوں گے اور جنت میں جانے کے وہ لائق ہوگا، پڑوسی اس سے لپٹ جائے گا. تو پوچھا جائے گا بھئی لپٹ کیوں گئے ہو؟ تو وہ کہے گا کم من جار متعلق بجارہ یقول یا رب سل ھذا. وہ پڑوسی کہے گا اللہ اس بندے سے ذرا پوچھو، بما اغلق عنی بابہ ومنعنی معروفہ، کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، یہ ذی حیثیت تھا، یہ مجھے کچھ نہیں بھیجتا تھا. اور آگے فرمایا وَمِنَ الْجِهَالَةِ الْمَكَارِمِ، اور مکارم سے جہالت کی یہ علامت ہے ان ترى جارا یجوع وجارہ شبعان، کہ تم دیکھو کہ پڑوسی بھوکا ہے اور یہ خود پیٹ بھر کر بیٹھا ہوا ہے. یہ مکارم اخلاق سے جہالت کی علامت ہے. جیران تین طرح کے ہوتے ہیں پڑوسی. ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے، مومن بھی ہے، اور تیسرا رشتہ دار بھی ہے. اس کے تین حق ہیں، ایک اسلام کا حق، ایک رشتہ داری کا حق، ایک پڑوس کا حق. بعض پڑوسیوں کے دو حق ہوتے ہیں. یہ وہ پڑوسی ہوتے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اور بعض پڑوسیوں کا ایک حق ہوتا ہے، یہ وہ پڑوسی جو اگرچہ کافر ہے مگر پڑوسی ہے، اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے. تو اگر کافر پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے تو اگر رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو پھر اس کے حقوق کا کیا کہنا. حتیٰ کہ وہ گناہگار، خطاکار، فاسق، فاجر بھی ہو، علماء نے لکھا اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا لازم ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پڑوسی تو ہے نا. حتیٰ کہ یہودی یا نصرانی بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر لانو کو ملنے کے لیے گیا، ان کا غلام بکری ذبح کر رہا تھا. وہ کہنے لگے اپنے اس غلام کو بھائی جب ذبح کر لینا تو میرے یہودی پڑوسی کو ضرور دینا. اس نے کہا جی ٹھیک. تھوڑی دیر گزری، پھر کہنے لگا، پھر کچھ دیر گزری، حتی قالہا ثلاث مرار، 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا. فقال لہ رجل من القوم، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا قوم کا، اس نے کہا
لم تذکر الیہودی کم تذکر الیہودی، آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے کہ اسے دے دینا دے دینا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسی بالجار حتی حسبنا انہ سیورثہ، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اس قدر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کی گئی، حتیٰ کہ میں سمجھنے لگا شاید پڑوسی کو مرنے کے بعد وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مکان بنا رہا ہے اور وہ تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنا چاہتا ہے چھت بنانے کے لیے، تو تم اسے منع مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ حدیث پاک پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی 3 باتیں بڑی اچھی تھیں، یعنی یہ 3 باتیں جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی ان کا خیال رکھتے تھے اور یہ اچھی باتیں تھیں۔ پہلی بات، مہمان نوازی کرتے تھے۔ دوسری بات، بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی عورت عمر گزار بیٹھے، اولاد والی ہو، تو بڑھاپے میں، میچور عمر میں اس کو طلاق دینا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اس نے اپنی جوانی تمہارے اوپر انویسٹ کر دی، اب اس عمر میں طلاق دو گے تو وہ دھکے نہیں کھائے گی تو اور کیا کرے گی؟ تو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ تو وہ بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ اور تیسری بات کہ پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں کافر کرتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہے۔ چنانچہ برے پڑوسی کے بارے میں بہت وعیدیں آئی ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے ملعون من یؤذی جارہ، جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائے وہ ملعون ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلانۃ تقوم باللیل وتصوم النہار وتؤذی جیرانہا بلسانہا۔ ایک عورت ہے، ساری رات نفلیں پڑھتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، مگر پڑوسیوں سے زبان درازی کرتی ہے، لڑنا جھگڑنا۔ قال، نبی اسلام نے فرمایا ہے من اہل النار، کہ یہ عورت دوزخی عورت ہے، جو ساری رات تہجد پڑھتی ہے، جو سارا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن اگر پڑوسیوں سے وہ زبان درازی کرتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی عورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے من اشراط الساعۃ سوء الجوار وقطعیۃ الارحام، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برے پڑوسی ہوں گے اور رشتہ داری نشتے ناتوں کو توڑنے والے لوگ ہوں گے، یعنی جو کل بتایا صلہ رحمی وہ بھی نہیں کریں گے، اور جو آج کا ٹاپک ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی نہیں کریں گے۔ اگر یہ دونوں نشانیاں پائیں تو یہ قیامت قریب ہونے کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ عز وجل یحب الرجل لہ الجار السوء، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کا پڑوسی برا ہو، وہ اسے تکلیف پہنچائے اور یہ اس کی تکلیف کے اوپر صبر کرے، اس صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔
ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایو ذنب اعظم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ قلت ثم ای، پوچھنے والا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان تطعمہ معک، اس وجہ سے اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ یعنی اولاد کو لوگ قتل کرتے ہیں، حمل گرا دیتے ہیں اس لیے کہ جی ہم کہاں سے کما کے کھلائیں گے۔ تو اس نیت سے جس نے یہ عمل کیا، فرمایا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ گناہ ہے؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے ہم کلامی کرے گا، نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ ان کو سیدھا جہنم بھیج دے گا۔ ایک لواطت کرنے والا، دوسرا جانوروں سے بدفعلی کرنے والا، تیسرا مشت زنی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ماں اور بیٹی دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنے والا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 باتیں ظلم ہیں، اپنے لیے دعا کرے اور والدین کو بھول جائے، یہ ظلم ہے۔ قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر پورے دن میں 100 آیات بھی نہ پڑھے، یہ ظلم ہے۔ مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت پڑھے بغیر واپس نکل آئے، یہ ظلم ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے اور کچھ پڑھ کر مردوں کو نہ بخشے، یہ ظلم ہے۔ کسی بستی میں عالم موجود ہو اور لوگ اس سے علم نہ سیکھیں، یہ بھی ظلم ہے۔ 2 شخص ایک ہی راستے پر چلیں اور ایک دوسرے سے نام بھی نہ پوچھیں، یہ بھی ظلم ہے۔ پہ ساتھ چلنے کا اتنا حق تو ہونا چاہیے نا کہ تعارف ہی کر لے بندہ۔ جمعہ کے روز شہر میں ہو مگر مسجد میں حاضر نہ ہو، ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک شخص جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور آخری بات کہ خود پیٹ بھر کر کھائے جبکہ پڑوسی بھوکا ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ پڑوسی کے حقوق سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا ما حق کو جاری علیہ، میرے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قال ان مرضا اتہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت کرو، وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ چلو، وَإِن اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، قرض مانگے تو اس کو قرض ادا کرو، دے دو یعنی قرض حسنہ دے دو، وَإِن أَصَابَ خَيْرًا هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو، وَإِن أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَذَّيْتَهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی غم یعنی اس کی غم پرسی کرو، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدُّ عَلَيْهِ الرِّيحَ وَلَا تُؤْذِهِ، کہ تم مکان بناؤ تو اتنی اونچی دیوار نہ بناؤ کہ تمہاری دیوار سے اس کی ہوا رک جائے، اس کو تکلیف پہنچے گی،
چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے اگر وہ ضرورت کے وقت قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ ضرورت کے وقت بلائے تو اس کے پاس جاؤ، بیمار ہو تو عیادت کرو، مدد چاہے تو مدد کرو، تکلیف اس کو پہنچے تو عیادت کرو، خوشی ملے تو مبارکباد دو، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ اپنے گھر سے سفر پہ چلا جائے اس کے مال اور اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، ممکن حد تک اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اجازت کے بغیر اونچی دیوار بھی نہ بناؤ۔ ہمارے اسلاف پڑوسی کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، چند واقعات سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے، جس پر اللہ رحم فرمائے وہ حق ادا کر سکتا ہے، دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج کل تو پڑوسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، دائیں کون ہے بائیں کون ہے پتہ ہی نہیں، سمجھتے ہیں جی ہمارا کیا واسطہ۔ ایک بزرگ کا جی واقعہ لکھا ہے، ان کے گھر میں چوہے تھے، کچھ گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں نا تو بہت سارے مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے چوہے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ آپ بلی پال لیں، وہ بلی نہیں پالتے تھے، تو کسی نے کہا بلی کیوں نہیں پالتے، فرمایا میں بلی پالوں گا یہ پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے، اس لیے میں بلی نہیں پال رہا۔ ابن مقنع رحمت اللہ علیہ نے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے دیکھا کہ پڑوسی مقروض تھا تو وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا، تو انہوں نے مکان کی پوری قیمت اس کو ہدیہ کر دی کہ تم قرض ادا کر لو مگر تم اس مکان کو مت بیچو۔ عبداللہ بن طاہر ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پڑوسن کے دروازے پہ کوئی مکان خریدنے والا آیا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں منہ مانگی قیمت مکان کی دے دوں گا، یہ مکان مجھے دے دو۔ تو پڑوسن نے آگے سے کہا مکان تو میں بیچ دیتی مگر میں عبداللہ بن طاہر کا پڑوس نہیں بیچ سکتی، میں پڑوس کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی۔ جب انہوں نے یہ بات سن لی کہ پڑوسن نے یہ کہا کہ میں عبداللہ بن طاہر کے پڑوس کو نہیں بیچ سکتی، ضرورت مند ہوں مگر نہیں بیچ سکتی، تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی اولاد ہے؟ اس نے کہا شوہر فوت ہو گیا، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اس کی 4 بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈے، 4 بیٹیوں کے نکاح کیے اور ہر بیٹی کو جہیز دے کر اس کو رخصت کروایا۔ پڑوسی کی 4 بیٹیوں کی رخصتی کی انہوں نے، یہ حق الجوار۔ تو ہمارے اکابر اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور اس زمانے میں 1 دینار قیمتی ہوتا تھا، ہر بیٹی کو جہیز میں 1,00,000 دینار عطا فرمائے، یعنی جیسے کوئی اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہے، پڑوسن کی 4 بیٹیوں کی اس طرح رخصتی کی، اور چونکہ اس کا خاوند نہیں تو رشتے بھی جیسے باپ ڈھونڈتا ہے باپ بن کر رشتے ڈھونڈے۔ سوچئے ہمارے اکابر کتنے اچھے پڑوسی ہوتے تھے، ایسے اچھے پڑوسی اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان تھا جس کو خریدنے کے لیے کوئی آیا،
تو اس نے کہا کہ بھئی کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 2000 دینار میں۔ اس نے کہا اس مکان کی قیمت اس نیبرہڈ میں تو 1000 کافی ہے، تم مجھ سے دگنی قیمت مانگ رہے ہو۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ 1000 دینار مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایک زمانے میں ہم ایسے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، گھر کا ایک اچھا فرد بنے، ایک اچھا انسان بنے، اللہ کے ایک اچھے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔